أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورہ فاتحہ کی تفسیر الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی تھی. اس وقت سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا؟ چونکہ احادیث اور آثار صحابہ میں جو تذکرہ ہے اس سورت کا وہ اسی نام سے ہے، سورۃ البقرہ ہی کے نام سے. اس بنیاد پر اس کا نام سورہ بقرہ. البتہ ابن کثیر میں ایک روایت ہے جس میں بقر کہنے کی ممانعت منقول ہے، مگر محدثین کا کہنا یہ ہے کہ وہ روایت ناقابل اعتبار. اس صورت میں 227 آیات ہیں، 6221 کلمات اور 25500 حروف ہے اس صورت کے اندر، اور یہ بات تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھی ہوئی. سورہ بقرہ مدینہ طیبہ میں اس کا نزول ہوا. مدینہ طیبہ میں اس سورت کا نزول اگرچہ اس کی بعض آیات وہ ہے جو مکہ المکرمہ میں بھی نازل ہوا، مگر مفسرین کے طریقے اصول کے مطابق وہ بھی مدنی ہے. تو سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. مدینہ طیبہ میں اس کا نزول مختلف اوقات میں ہوا، ایک بارگی نہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں مکمل اس کو نازل کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ مختلف مواقع پر اس سورت کی آیتوں کا نزول ہوتا رہا. حتیٰ کہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ایک آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو سن 10 ہجری میں منی میں نازل ہوئی تھی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 یا 90 دن باقاعدہ حیات رہے اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا. اس سورت کے بڑے فضائل ہیں. علماء نے اس سورت کے فضائل پر مستقل کتابچے لکھے، مستقل، اور چنانچہ مفسرین کے ہاں مستقل اس کا تذکرہ مختلف اوراق کے اندر. چنانچہ آپ تفسیر کبیر رازی کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں دیکھیے صفحات کے صفحات اس کے فضائل پر لکھ ڈالے ہیں. بہرحال بہت سارے فضائل ہیں، مگر یہاں دو چند آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کا پڑھنا جو ہے باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوگا تو اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. تو اہل باطل سے مراد کون ہے؟ چنانچہ تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل باطل سے مراد جادوگر. جو شخص اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا، اور جس پر جادو کا اثر ہوگا وہ اس سورت کی تلاوت کر کے اس کا پانی پیتا رہے اور دم کرتا رہے اپنے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی برکت سے اس کے شہر کو دور فرما دیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت خود موجود ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا.
جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے وہی اس سورت کا نام سنام القرآن یا ذروۃ القرآن بھی اس کا نام رکھا گیا۔ سنام کہتا ہے یہ ذروہ، اونچی جگہ، ہر چیز کا اونچا حصہ۔ تو قرآن کریم میں سب سے یوں تو قرآن کریم کی ہر آیت ہر سورت اپنے اندر معنویت لیے ہوئے ہے اور وہ یقیناً فضائل سے وہ بھی خالی نہیں ہے، لیکن اس سورت کی فضیلت ہی بہت ہے، یعنی تمام سورتوں میں اعلیٰ سورت اور افضل سورت ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں سے افضل اس کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی، وہ ہے آیت الکرسی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، اللہ کا نام ہے، اسم اعظم کہتے ہیں اللہ کے نام کو، تو اسم اعظم جو ہے وہ آیت الکرسی میں ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ اسم اعظم کس چیز کا نام ہے۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم، ایک شخص آیا کہ میں اسم اعظم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو شیخ نے فرمایا کہ تم اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو کہ اچھا جو ہم کہیں گے وہ کرو گے؟ کہا بالکل کروں گا۔ کہنے لگے شیخ نے کہا آؤ میرے ساتھ، تو شیخ اس کو لے گئے اور دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور فرمایا کہ جو ہم کہیں گے وہی کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ کو اسم اعظم سیکھنا ہے۔ چنانچہ اس کو حکم دیا کہ دریا میں گھس جاؤ، وہ گھستا گیا، پانی ٹخنوں گھٹنوں تک آیا، اس نے کہا حضرت اب بتا دیجئے اور آگے چلو، پانی سینے تک آیا اور آگے چلو، پانی یہاں تک آ گیا۔ کہنے لگا حضرت اب تو بتا دیجئے میں مرنے کے قریب ہو رہا ہوں کہ نہیں، اور آگے چلو، پانی یہاں تک آیا۔ کہنے لگا حضرت اب تو میں ڈوبنے والا ہوں، اب اس میں آدم بتا دیجئے۔ پانی حضرت نے فرمایا کہ اور آگے چلو، وہ اور آگے گیا، پانی یہاں تک آیا۔ ظاہر بات ہے جب پانی جانا شروع ہوا تو کشمکش کی حالت، موت اور زندگی کی حالت میں وہ ہے، تو اس کی زبان سے دل کی گہرائیوں سے اللہ نکلا، ایک موج آئی اور آنے کے بعد اس موج نے اس کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ کہنے لگے حضرت آپ نے اسم اعظم نہیں بتایا، میری تو جان کے لالے پڑ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اسم اعظم سیکھنا ہے تو اور آگے بڑھو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دل کی گہرائیوں سے جب اللہ کا نام نکلے وہی اسم اعظم، دل کی گہرائیوں سے جب اللہ نکلے فرمایا کہ وہی اسم اعظم ہے۔ بہرحال تو اس میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ سورہ بقر کی 10 آیتیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات جنات اور شیاطین گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کے گھر والے غموم سے، غم سے، رنج سے محفوظ رہیں گے، تو لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی مجنون اور دیوانہ ہو ان آیتوں کو پڑھ کر اس پر تنگ کر دیا جائے تو اس کو افاقہ ہو جائے۔ 3 آیتیں تو شروع کی ہے، 4 بیچ میں جو ہے آیت الکرسی ہے اور 3 آیتیں آخر کی ہے، تو اگر ان کو پڑھ کر تنگ کر دیا جائے، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ مجنون ہے تو اس کو بھی جنون سے افاقہ ہو جائے گا۔ بہرحال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک لشکر کا سردار مقرر کرنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوعمر شخص جو سورہ بقر پڑھا ہوا تھا، آپ نے سورہ بقر کی وجہ سے اس کو اس لشکر کا سردار مقرر کیا، سورہ بقر کی وجہ سے۔ اور یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے، اس میں اتنے اوامر نواہی اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کو تفسیر کے ساتھ 12 سال میں مکمل کیا تھا۔ کتنے سال میں؟
12 سال میں مکمل کیا تھا، جبکہ وہ اہل زبان اس کے معنی اور مفاہیم سے واقف، مگر پھر بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 برس میں اس کو مکمل کیا تھا، صرف سورہ بقرہ، پورا قرآن نہیں، صرف سورہ بقرہ کو۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ سورت کتنی اہمیت کی حامل ہے اور کتنی اشرف اور اعظم ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک دعا مانگی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا مانگی گئی تھی نا، وہ دعا اس قرآن کی شکل میں قبول ہوئی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذالکہ سے کتاب کی طرف تو اشارہ ہے ہی، مفسرین نے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تم سیدھا راستہ مانگنا چاہتے ہو، طلب کر رہے ہو، یہ قرآن ہے جو تمہیں پوری راہ بتائے گا۔ یہ گویا کہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا پورا جواب ہے مکمل۔ بہرحال یہ مختصراً فضائل آپ کو بتا دیے گئے، ورنہ فضائل اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم، سورتوں کے شروع میں آپ دیکھیں گے پورے قرآن مجید میں الف لام میم، حامیم عین سین، حامیم، یہ جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ جو سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے، راجح اور صحیح بات یہ ہے، جس کو صاحب جلالین نے بھی لکھا ہے واللہ عالم بمرادی، اس کے معنی اور مطالب اور مراد کو اللہ جانتا ہے۔ یہی بات صاحب قرطبی نے لکھی ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، یا اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باخبر کر رہا ہے۔ اگرچہ مفسرین نے الگ الگ نام، الگ الگ معنی کا ذکر کیا ہے، الف سے کیا مراد، لام سے کیا مراد، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اسرار من اسرار اللہ، اللہ کے رموز میں سے یہ بھی ایک رمز ہے۔ تو جب یہ رمز ہے، ہمیں اس پر اتنا ایمان کافی ہے، اس کی تشریح اور اس کی توضیح کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ دیکھو یہاں پر ذالک الکتاب، یہ کتاب، حالانکہ ذالکہ جو ہے یہ اسم اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، دور کے لیے اشارہ۔ جب آپ کو دور کسی اشارہ کرنا ہو تو وہاں ذالکہ کا حال، لیکن یہاں تو قریب کے لیے ذالک الکتاب، کتاب تو قریب ہے، دور نہیں ہے، تو یہاں جو ہے ذالکہ لایا گیا ہے کتاب کے لیے۔ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، دور نہیں ہے۔ اس کے مختلف جوابات ہیں، ان تمام کی ضرورت نہیں، اس کی رفعت شان کی وجہ سے قرآن کریم اتنا معظم اور اتنا بلند و بالا یہ کتاب ہے جو آپ کے سامنے ہے، یعنی اس کی رفعت کی وجہ سے، بلندی کی وجہ سے، گویا کہ وہ ایسی ہے جیسے کہ آپ کے قریب۔ کتاب سے مراد تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن مقدس مراد۔ البتہ شیعہ جو ہے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ ہی رکھتے ہیں بنیاد، وہ کہتا ہے کتاب سے مراد حضرت علی ہے، جبکہ دور دور تک کتاب سے مراد علی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر شیعوں کی جو تفسیر میں نے دیکھی اس میں لکھا ہے المراد من ذالکہ، اس کے تحت میں لکھا المراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب سے مراد ہے۔ یہ کہیں سے کہیں بھی نہیں، جمہور مفسرین نے ایسی کوئی تفسیر نہیں کی ہے، تو کتاب سے مراد یہاں قرآن مقدس ہے۔ تو یہ کتاب، یہ آیت جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، مختصراً میں آپ کو بتا دوں، قرآن کریم کا جب نزول ہو رہا تھا تو ایسے سرفرے اس وقت موجود تھے کہ جو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں شک کرتے تھے۔ مفسرین نے ایک نام لکھا مالک بن شیب، یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو، یعنی قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں شک کرتا تھا۔
اور ایک تو شک خود کر رہا ہے، دوسرے لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ بنایا ہوا اور گھڑا ہوا کلام ہے۔ اور یہ اعتراض کو نیا اعتراض نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عنایت فرمائی تو کوہ طور پر بلایا، اور جب کتاب لے کر آئے تو کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا تھا کہ 40 دن تک جو غائب رہے یہ خود لکھ کر کے لے آئے اور کہہ رہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسے لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ایسے سرفرے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت بھی ایسے افراد موجود ہیں جو قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں یا اس کے کلام الہی ہونے میں شک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کو نازل فرما کر ان کے شکوک اور شبہات کی نفی فرما دی۔ یہ جو کتاب ہے یہ منزل من السماء ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کو پیش نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ ہماری طرف سے نازل کردہ کتاب۔ موسیٰ علیہ وہاں تو مان بھی لیا، پھر بھی انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ایسی تھی، انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور اللہ نے یہ مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو وہ عجیب قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، عجیب ٹیڑھی قوم۔ کہنے لگے موسیٰ ہم تو اس طرح نہیں مانتے، ہمیں تو اللہ ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ کتاب میں نے دیا ہے تب ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مان سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا قوم کو، مگر قوم کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو انتخاب کر لو۔ وہ 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے کر جائے، اور جب کوہ طور پر پہنچے یعنی اس بات کی تصدیق کے لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوہ طور پر جب پہنچے تو اب وہاں سے ہر 4 جانب سے یہ آواز آ رہی تھی کہ جو توریت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں لکھا۔ تو وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے وہ 70 آدمی؟ اے موسیٰ ہو سکتا ہے جنات بٹھا رکھے ہو تم نے، ان کی آوازیں آ رہی ہو، اللہ ہم سے آ کر کے کہے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بجلی آئی، ایک اللہ کی طرف سے ایک بجلی، اور ان تمام نے ان 70 کو جلا ڈالا، خاکستر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ایک قبطی کا مکہ مار دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو ایک مکہ جو مارا تھا وہ مر گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ ایک قبطی کا مکہ لگا تھا وہ نمٹ گیا تھا، میں اگر قوم کی طرف جاؤں گا تو قوم یہ کہے گی کہ 70 کو موسیٰ نے نپٹا دیا، تو اس لیے اللہ ان کو زندہ کر دیجئے۔ خیر دعا کی، خداوند قدوس نے ان تمام کو زندہ کر دیا۔ چونکہ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہو، وہ اگر کسی کو خاکستر کر دے تو اسی سے اس کے اندر حیات بھی پیدا کر سکتا ہو، اسی کو وہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ ہی خالق اور مالک ہے، زندہ کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کیسے لوگ تھے، وہ زندہ ہو گئے، اپنے آپ کو مردہ مر گئے تھے، وہ زندہ ہو گئے تو آدمی کو ایمان لے آنا چاہیے۔ جب واپس قوم کی طرف پہنچے تو پتہ کیا کہا؟ جب واپس قوم کی طرف آئے تو قوم منتظر تھی، تو قوم سے نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ۔ اکثر نے یہ کہا کہ ہاں یہ کتاب جو دی گئی ہے یہ توریت اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، مگر کچھ نے ان میں قید لگا دی۔ وہ قید کیا لگائے؟ کچھ نے ان میں سے یہ کہا کہ کتاب تو موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اللہ ہی کی ہے، مگر اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جس پر آسان ہو عمل کرنا کر لیا اور جو مشکل ہو تو چھوڑ دی۔ یہ اضافہ اپنی طرف سے بڑھا دیا، یہ اضافہ اپنی طرف سے کر۔ ایسی قوم تھی وہ عجیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی نیا سوال نہیں تھا، یہ سوال سابقہ امتوں میں انبیاء علیہ السلام سے لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما کر نفی فرما دی کہ نہیں، یہ کتاب منزل من السماء ہے اور ہر قسم کے غیب سے
شکوک اور شبہات سے بالا تر ہے، اس میں کوئی بھی شبہ نہیں، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں۔ اور یاد رکھنا ایک مسئلہ، یہ اس پر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، اگر قرآن کریم کی کسی آیت میں انسان شک اور شبہ کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کیسی ہے؟ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے بالا تر ہے۔ لیکن کفار مکہ بھی ہٹی تھے، جو مکہ کے کافرین ہوئے وہ بھی ہٹی تھے، اور جب آپ مدینہ پہنچے تو وہ منافقین سے واسطہ تھا، منافقین کا ٹولہ تھا، ان سے آپ کا واسطہ رہا، وہ بھی ایسے ہی تھے۔ خیر پھر ان کو چیلنج کر دیا، اچھا اگر تم باز نہیں آ رہے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم شک کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ ان کو چیلنج کرو کہ تمہیں شک ہے تو پھر لے آؤ قرآن اس جیسا بنا کر، لے آؤ بڑی سے بڑی صورت اس کے مقابلے میں بنا کر، لے آؤ چھوٹی سے چھوٹی صورت قرآن کے مقابلے میں بنا کر۔ ظاہر بات ہے 14 صدیاں گزر چکی ہے، آج تک کوئی ایسا مائدلان پیدا نہیں ہوا، آج تک کوئی ایسی تنظیم، کوئی ایسی جماعت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جو قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت تو کیا، چھوٹی صورت تو کیا، کوئی ایک آیت بھی پیش کر سکے، کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن کی صفت ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہم نے ہدایت کے 3 درجے صراط مستقیم کے تحت بتائے تھے، ایک عام درجہ ہے، ایک خاص درجہ ہے، ایک اخص الخواص کا ہے۔ تو یہاں جو اس کے مخاطب ہے وہ اخص الخواص ہے، مگر اس کو عام زبان میں آپ یہ سمجھیے گا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقی تو پہلے سے ہدایت پر ہے، متقی تو کہتے ہی ہدایت یافتہ کو ہو، وہ تو ہدایت پر پہلے سے ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو متقی بننا چاہتا ہے، جو راہ ہدایت پر آنا چاہتا ہے، قرآن اس کے لیے رہنما، جو قرآنی تعلیمات پر آنا چاہتا ہے، جو متقی بننا چاہتا ہے، جو ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہے، قرآن اس کے لیے رہنما، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو قرآن سے منہ موڑو یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، قرآن کے ذریعے لوگ راہیاب بھی ہوتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے قبول کیا وہ ظاہر بات ہے ان کی ہدایت میں ترقی ہوئی، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کفر میں چلے گئے۔ تو ھدی للمتقین، قرآن کی صفت کیا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو راہ پر آنا چاہتے ہیں، جو ہدایت پر آنا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، دیکھو کتنا، یعنی یہ صرف اور صرف قرآن ہی کی یہ خصوصیت ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا ربط دیکھیے، کیسی فصاحت اور بلاغت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کی صفت بیان کی کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آگے متقین کی صفات بیان کی گئی کہ متقی کون ہے، ھدی للمتقین قرآن کی صفت، الذین یؤمنون بالغیب یہ متقین کی صفت ہے۔ یعنی کیسا مربوط کلام ہے، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام فصاحت سے، بلاغت سے پر کلام اور بالکل مرتب، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ تو فرمایا یہ متقین کی صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات بیان کی گئی، جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں اطلاع دی، ہمارا اس پر یقین ہے کہ قرآن مجید میں جو اطلاع دی، ظاہر بات ہے کہ قرآن بھی آپ کے واسطے سے آیا، تو آپ کے واسطے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ جو جو قرآن میں بیان کیا گیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ سچ اور حق ہے، اس میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، بے دیکھی چیزوں کا یقین رکھتے، ہمیں مکمل یقین ہے، ہم نے جن چیزوں کو دیکھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے فرمایا، بتاؤ سب سے عجیب تر ایمان کس کا؟ صحابہ نے کہا ہمارا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا کیا تھا؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہارا عجیب تر ایمان کیسے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ صحابہ کی عام عادت تھی، کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر وہ میری تصدیق کرے، جنہوں نے مجھے، یعنی ہم اس میں شامل ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا پورا یقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ اللہ نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اور آخری نبی آپ ہی ہے، آپ کے علاوہ کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، تو ہمارا اس پر یقین ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، تمام مغیبات پر جو ہماری نظروں سے آنکھوں سے پوشیدہ اور ہمیں اس کی اطلاع دی گئی ہے، ہمارا اس پر یقین ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ دیکھو ہم نے گزشتہ ہفتے اقامت صلاۃ کے متعلق جو حدیث میں آیا تھا وہاں تفصیل سے ہم نے بتایا، اور جو ضروری مسائل تھے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیے گئے تھے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب محض نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو اس کے تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو ادا کرنا، یہ ہے اقامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، عملوں میں کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ایک ہے الصلاۃ، اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، جماعت کے ساتھ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کا اہتمام کرتے ہوئے پھر نماز کو ادا کیا جائے، یہ ہے در حقیقت اقامت صلاۃ۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کے متعلق بیان کیا، یعنی جتنی تاکید نماز کے متعلق قرآن مقدس میں آئی کسی اور حکم کے متعلق نہیں، مگر پھر بھی ہمارا معاملہ یہ ہے ہم نماز سے بہت دور ہیں، نماز ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اور چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو نماز جو اہم ترین عبادت ہے، جس کی قیامت میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی، ہمارا عمل اسی کے سلسلے میں سست اور کوتاہی اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے، یعنی اتنے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں مگر پھر بھی ہمارے اندر اللہ کا کوئی خوف، کوئی ڈر پیدا نہیں ہو رہا، مساجدیں نمازیوں سے نہیں بھر رہی، صرف جمعے میں بھر جاتی ہے، جمعے کے علاوہ میں جو ہے وہی 1-2 صف ہے، وہی 3 صف ہے، اور فجر میں اگر دیکھو تو 1 صف مشکل سے نظر آتی ہے۔ آخر یہ بے توجہی کیوں ہے؟ یہ توجہ ہماری توجہ نماز کی طرف کب ہوگی؟ اگر ہم نماز پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں، کم سے کم نماز کا اہتمام کر لیں۔ نوجوان کہتا ہے صبح میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، ارے اگر ٹرین سے کہیں دلی اگر جانا ہو اور 3:45 بجے آپ کو جو ہے گاڑی پکڑنی ہے تو کیسا اہتمام کرتا ہے؟ الارم لگا کے سوئے گا، بیوی کو کہہ کے سوئے گا، یہ اہتمام ہے نہیں ہے؟ نماز کے لیے اہتمام کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اہتمام نماز کے لیے ہو، کیوں اگر ہو تو پھر کیسے چھوٹ جائے گی نماز؟ کوتاہی ہے ہماری، ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا وہ خدا ہے جو واہ ہو نہیں سکتا؟ ہمت اگر کر لے تو سب کچھ حل ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تصوف کا حاصل کیا ہے، تو حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ جس کام میں سستی پیدا ہو تم چستی پیدا کر لو، یہ حاصل ہے تصوف ہے۔ سستی کا مقابل ہے چستی، نماز میں سستی ہو رہی ہے تو چستی پیدا کرو اپنے اندر۔ چستی کیسے پیدا ہوگی؟ چستی کیسے پیدا ہوگی؟ مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب تہجد میں اٹھنے کا شروع کیا ابتداءً تو سستی ہوتی تھی، تو میں کہتا تھا، نفس کو پہلا تھا کہ چلو اٹھ کے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں بیٹھا رہتا تھا،
تو سستی رہتی تھی کرنے کے، چلو ذرا سا وضو کر لیتے ہیں، وضو میں کیا منٹ لگیں گے، تب وضو کے لیے آمادہ کر لیا، پھر کہتے ہیں کہ جب وضو کر ہی لیا تب 2 رکعت پڑھ لو۔ تو آدمی کو تھوڑا سا کرنا تو پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ جو ہے ہمت تو خود کرنی پڑے گی۔ آج کل ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی، روٹی کے لیے بھی مشینیں آ گئی، کھانا پکانے کی مشینیں بھی آ گئی ہے نا، لیکن لقمہ تو منہ میں لینا پڑے گا۔ اگر لقمہ بھی چلو مشین سے ڈال دیا تو اس کو منہ تو چلانا پڑے گا کم سے کم۔ بھائی ایسی مشینیں بھی آ گئی کہ لقمہ بنا کر آپ کے منہ میں ڈال دے تو منہ تو چلانا ہی پڑے گا، تو کم سے کم اتنا تو کر لو، منہ چلا لو۔ اگر نماز کے لیے تھوڑا سا چل دو، قدم بڑھاؤ، پھر اللہ کی طرف سے جو ہے مدد ہوگی۔ بہرحال تو وہ یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، یہ بڑا اہم فریضہ ہے، یہ ایسا اہم فریضہ ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جنگ کا میدان ہے، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، وہاں بھی نماز کی معافی نہیں، نماز پڑھنا وہاں، وہ بھی احادیث میں اس کا طریقہ بتایا گیا نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ ٹرین میں آپ چل رہے ہیں تو نماز کو نہیں چھوڑنا، پلین میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کسی حال میں معاف نہیں تو نماز کو پڑھنا ہی ہے۔ تو اس لیے دوستوں وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے روزی دی ہے، جو مال ہم نے دیا ہے، جو رزق ہم نے دیا، ان کو اس میں سے خرچ کرتے۔ دیکھو یہاں پر پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں عام ہے حکم، زکوٰۃ خاص نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ، وہ تو ایک فریضہ ہے، وہ تو ایک فریضہ ہے، تو صدقات واجبہ ہو، نافلہ ہو، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ بعض لوگوں نے اگرچہ اس کے تحت میں زکوٰۃ کو لیا ہے، کیونکہ آیت کا رخ بتا رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما، یہ لفظ مما جو آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے خرچ کرنے کا حکم نہیں دے رہے، کچھ کا، سارا خرچ نہیں کرنا، کچھ خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی کیا، اگر زکوٰۃ ہی مراد لی جائے تو 2.5%، 97.5% تو بچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مال تمہارے پاس موجود ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے۔ جب وہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرمائے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دو تو ہمیں دریغ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا دیا ہوا حکم آ گیا، دے دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نفسیات سے واقف، وہ جانتا ہے اپنے بندوں کو، تو اللہ نے کیا حکم دیا، کیسا رحیم اور کریم ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ دے دو، اور وہ کچھ کیا ہے، 2.5%۔ زکوٰۃ اگر مراد لی جائے تو 2.5% ہے، اور نفلی صدقات اس کے لیے اس کی بھی حد بندی نہیں، نفلی صدقات میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ جس انسان کی جتنی ہمت ہو، اگر آپ کی 50 پیسے، یہ 50 دے دو صدقہ، اتنی آسانی ہو گئی، ہر آدمی دے سکتا ہے۔ اس دور میں 1 روپے کی ہو 1 روپے، یعنی زکوٰۃ میں تو متعین کر دیا گیا 2.5%، لیکن نفلی صدقات میں کوئی تعین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق جتنا دے سکتے ہو دے دو، مگر اس میں بھی ہم بڑے کنجوس ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ 2.5% پراپر حساب لگا کر نہیں دیتے۔ میں کہا کرتا ہوں، لوگ یہ کہتا ہے جی ہم جو ہے مال رکھا ہوا ہے، اب اندازے سے ہم لگا لیتے کتنے کا مال ہے، اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے۔ کیوں بھائی؟ تم جو کاروبار کر رہے ہو، کاروبار کے لیے تم نے مستقل ایک CA بٹھا رکھا ہے جو تمہاری آمد و خرچ لکھتا ہے، ایک ایک چیز کا بل، کیوں کہ وہ سب انکم ٹیکس میں جائے گا، اگر گڑبڑ کر دی تو گورنمنٹ کا ہاتھ پکڑ لے گی۔ گورنمنٹ کا ڈر ہے نا، خطرہ ہے گورنمنٹ کا، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ وہاں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ارے وہاں بھی جس طرح تم دنیاوی حسابات حکومت کے ڈر کی وجہ سے اپنی آمد اور جامد کے لیے مستقل ایک CA رکھتے ہو، ایک CA کا انتظام آپ کرتے ہو اور اس کو باقاعدہ فیس اس کی دیتے ہو، زکوٰۃ جو ہے اندازے سے نکال دو۔ واہ جی واہ، زکوٰۃ اندازے سے، وہ پراپر حساب کر کے کیوں نہیں نکالتے؟ کبھی حساب رکھو، جب تم اپنے کاروبار کا، اپنے مال کا کیا آ رہا ہے، کیا گیا، کیا آیا، سب لکھتے ہو، تو زکوٰۃ میں کیوں نہیں لکھتے؟ اس میں کیا دقت ہے؟
کہ جی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، ارے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہارے بل میں موجود ہے، جو جا رہا ہے وہ بھی بل میں موجود ہے، جو آ رہا ہے وہ بھی بل میں موجود ہے، پھر زکوٰۃ کا حساب کیوں نہیں رکھتے ہو؟ زکوٰۃ کا حساب رکھو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑا کاروبار ہے ان کا، انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنوایا زکوٰۃ کے نام، تو اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ یعنی دیکھو جب آدمی کو فکر ہوتی ہے نا، جب فکر ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، اس نے زکوٰۃ کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہی بنوا دیا، جو بھی بل کٹے گا، اسٹاک اس کے اس میں چڑھا ہوا ہے، بل کٹے گا تو زکوٰۃ کا جو 2.5% ہے وہ زکوٰۃ کے سافٹ ویئر میں چلا جائے گا۔ وہ سال کا جب آخر ہوتا ہے وہ آخری پرچی دیکھ لیتے ہیں کتنا ہوا، وہ اتنی زکوٰۃ نکال کے دے دیتے ہیں۔ فکر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب اس کو اتنا بڑا کاروبار، اب وہ اس کو حساب لگانے کے لیے بیٹھے تو مشکل ہوگا، لیکن انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنوا دیا تاکہ دقت نہ ہو۔ بھائی جو آیا وہ بھی موجود ہے اسٹاک کی شکل میں، جو گیا اس کے بل کٹ رہے ہیں وہ بھی موجود ہے، تو اس کا 2.5% کٹ کے ایک طرف پہنچ جاتا ہے اس زکوٰۃ کے سافٹ ویئر کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، جس کو یہ احساس دے، جس کو یہ درد دے تو وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا مکمل حساب رکھا، اس میں ہرگز کوتاہی مت برتو، ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ کے دینے سے مال محفوظ ہوتا، اور یہ بھی یاد رکھے زکوٰۃ کے دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر لو آپ، جو مال کی زکوٰۃ پوری دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کر فرماتے ہیں اور اس مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے کوئی غریب نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالا کرو، نہیں نکالو گے سخت ترین گناہ۔ تو بہرحال تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یہ عام ہے، زکوٰۃ کو بھی شامل ہے، صدقات واجبہ کو بھی شامل ہے، صدقات نافلہ کو بھی شامل ہے۔ تو اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر لو۔ ارے بھائی 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال دو۔ اب آدمی کہتا کو 2.5 روپے، ابھی یہ نہیں دیکھتا، ادھر دیکھو آئی گیا نا 97.5 کی طرف کیوں نہیں نظر جا رہی کہ 97.5 تو پھر بھی بچ رہا۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا سارا خرچ کرتا تو سارا کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ نے 97.5 تمہیں بچا دیا ہے۔ یہ دیکھو 97.5 بچ رہے نہیں بچ رہے۔ اور یہاں آپ کی انکم کتنی بھی ہو جائے آپ کو ہر حال میں کیا کرنا، 2.5% دینا ہے۔ دنیاوی قانون کے لحاظ سے آدمی کی جب آمدنی بڑھتی ہے تو 5 لاکھ کے بعد 10% دیتے ہو نہیں دیتے، 10 کے بعد 20% دینا پڑتا ہے، 30% ٹیکس گورنمنٹ کو دیتے ہو، تو 2.5% اللہ کے نام پر نکالنے میں دقت آتی ہے۔ وہاں دقت آ رہی ہے، یہاں کوئی دقت نہیں ہے۔ اس لیے اور ہم لوگوں کا مزاج ایک اور ہے، وہ کیا ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں پہلے بھی بتایا کہ جب زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی نا تو جو رتی مال ہوگا کہ اللہ کے نام پہ دے دو، ہے نا۔ جو اسٹاک میں مال رکھا ہوا ہے نا بہت پرانا، کئی سالوں کا، وہ چل نہیں رہا، تو کہتا ہے مفتی سے مسئلہ پوچھا کہ جی سامان دے سکیں زکوٰۃ وہ، تو ظاہر بات ہے مفتی کیا کہے گا، مفتی کہے گا ٹھیک ہے بھائی سامان بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، تو وہ اپنا جو کئی سال پرانا اسٹاک ہوگا نا وہ نکال کے لائے گا کہ اسے سب کو زکوٰۃ میں دے دو۔ اپنے لیے تو اچھا اور اللہ کے نام پر دینے کے لیے ردی، بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم خود اچھا مال استعمال کر رہے ہو تو اللہ کے راستے میں بھی ایسا مال دو کہ مال دیتے وقت دل کو تکلیف ہو، تاکہ اس پر اجر زیادہ ملے۔ اچھا مال دینا چاہیے، ردی مال نہیں جو اسٹاک میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ تاجر بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اسٹاک میں جو مال پڑا ہوا ہے نا اس کے ریٹ نیچے آ گئے، مثلا وہ 100 روپے میٹر کپڑا خریدا تو آج اس کی ویلیو 50 روپے کی، 20 روپے کی بھی نہیں کوئی لیتے، جب کوئی نہیں لینا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ پتہ کیا کرتا کہ جی ہماری تو خرید 100 روپے کی تھی، 100 روپے میں زکوٰۃ دے دیتا، جبکہ موجودہ جو اس کی ویلیو ہوگی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے گی، خرید پر نہیں، جو موجودہ ویلیو ہوگی اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ مگر اس کا نفس بڑا ہوشیار ہے، کہتا ہے کہ بھئی خرید ہماری اتنے کی تھی تو اسی پہ زکوٰۃ نکلے گی، وہ اس پہ کیوں نکلے گی، اس کی موجودہ ویلیو دیکھو کیا قیمت ہے اس کی موجودہ، جو اس کی ویلیو ہو بڑی ہو یا گھٹی ہو اسی اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ بہرحال تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جب مال دیا ہے صاحب ثروت بنایا تو زکوٰۃ تو دو ہی، صدقات بھی نکالا کرو، صدقات بھی نکالا کرو۔
نوافل نفلی صدقات سے بھی لوگوں کی مدد کیا کرو. بھائی زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہی ہے. نفلی صدقات کا بھی اپنا ذہن بناؤ، خرچ کرنے کا ایک ماحول بناؤ اور اپنے آپ کو آمادہ کرو نفلی صدقات پر خرچ کرنے کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرماؤ.